کا التجائی کلام۔ مدینے کی حاضری کی آرزو کس عاشق کو نہیں ہوتی؟ رب کریم ہمیں جلدی نبی پاک کے در اقدس تک پہنچا دے۔ جو ہمارے ساتھ فیس بک پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، دعوت اسلامی کے پیجز پر دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، آپ سب کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں جلدی در اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ ہم کلام سنیں گے مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، مگر اس سے پہلے ہم مختصر بیان سنیں گے۔ کلام ہمیں انشاءاللہ عدنان مدنی سنائیں گے، اتنی جلدی بھی کیا ہے، بہت پیارا کلام ہے، وہ سنیں گے۔ مگر اس سے پہلے مدنی پھول اور ہم سب کے لیے نہایت توجہ کے ساتھ جو احادیث میں آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس عبادت کے لیے ایسی اہم اور اعظم عبادت ہے جو دن میں 5 مرتبہ کی جاتی ہے۔ 5 مرتبہ عبادت بجا لاتے ہیں، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے گا۔ مزید صورتیں ہیں، اشارے سے پڑھنے کی بھی صورتیں ہیں، معاف نہیں ہے۔ ہر عاقل بالغ مسلمان پر نماز فرض ہے 5 وقت کی۔ اتنی اہم عبادت اور اتنی اہم جو ہے وہ یہ فرض نماز، مگر ہماری توجہ اس پر کیا ہے اور ہماری نماز ادا کیسے ہوتی ہے، یہ ہر شخص اپنے متعلق خود جانتا ہے۔ ہم اب جائزہ لیتے رہتے ہیں مختلف چیزوں کا، واٹس ایپ کا جائزہ لیتے ہیں، کوئی رہ تو نہیں گیا، اپنی بیلنس شیٹ کا جائزہ لیتے رہے ہیں، اپنے کیپٹل کا جائزہ لیتے رہتے ہیں، اپنے بینک بیلنس کا جائزہ لیتے رہتے ہیں، ریکنسائل کرتے ہیں بینک کو کہ جو میں نے بینک میں پیسے جمع کرائے ہیں یا جو میں نے لوگوں کو بینک کے ذریعے پیمنٹس کی ہیں، اس کو ری چیک کرتے ہیں، اس کو ریکنسائل کرتے ہیں۔ تو کبھی اپنی نماز کا بھی جائزہ لیتے ہیں ہم۔ یہ تمام جائزے تو چل رہے ہیں، مگر کیا نماز جو اہم اور اعظم عبادت ہے، بار 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 قرآن میں جس کا ذکر ہوا ہے، احادیث اس کے فضائل سے مالا مال ہے، اس کے ترک کرنے پر وعیدیں کئی احادیث میں موجود ہیں۔ غور کریں، اتنی اہم اور اعظم عبادت کا جائزہ ہم لیتے ہیں کہ ہماری نماز جو ہم پڑھتے ہیں، ہم درست پڑھ رہے ہیں یا صحیح پڑھ رہے ہیں۔ حدیث سنیے، سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص مسجد میں آیا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے سلام کیا۔ پہلے نماز ایک کونے میں ادا کی اور پھر وہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں سلام کر کے حاضر ہوا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، لوٹ جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو وہ شخص جو ہے وہ لوٹا، اس نے نماز پڑھی، سلام کیا۔ آپ نے فرمایا، سلام کا جواب دیا اور فرمایا، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے سکھا دیجئے۔ 2 مرتبہ یہ ہو گیا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے سکھا دیجئے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے نماز سکھائی۔ اے مدنی چینل کے ناظرین، غور سے اس حدیث کو سنیے اور اپنی نماز کا جائزہ بھی لیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جب تم نماز کی طرف اٹھو تو وضو پورا کرو، پھر کعبے کو منہ کرو، پھر تکبیر کہو، اللہ اکبر، پھر جس قدر قرآن آسان ہو پڑھ لو، پھر رکوع کرو حتیٰ کہ رکوع میں مطمئن ہو جاؤ۔ پھر فرمایا، پھر اٹھو حتیٰ کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر فرمایا، سجدہ کرو حتیٰ کہ سجدے میں مطمئن ہو جاؤ۔ پھر اٹھو حتیٰ کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ سجدے میں مطمئن ہو جاؤ۔ پھر اٹھو حتیٰ کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ پھر اپنی ساری نماز میں یہی کرو، اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک علیہ السلام کے اس فرمان میں ہمیں بہت کچھ سکھایا جا رہا ہے۔ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں،
ہم بھی تکبیر وضو کرتے ہیں بہت جلدی جلدی، حالانکہ حدیث پاک میں جو ہے پہلے وضو کا ارشاد فرمایا گیا کہ اٹھو وضو پورا کرو۔ ہم وضو کرتے ہیں، بعض اوقات ہماری وضو کا عالم کیا ہوتا ہے، ہاتھ ہمارے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنی انگلیاں دھو رہے ہیں، ہاتھ نہیں دھو رہے ہیں، کلی کر رہے ہوتے ہیں، ایسا کرتے ہیں پورے کلی نہیں ہو رہی، ہمارے پورے منہ میں پانی نہیں پھر رہا، جلدی جلدی وضو کر کے اور کپڑے گیلے کر کے، اور نمازیوں پر بھی ہمارے قطرے بعض اوقات گر رہے ہوتے ہیں، جلدی بھاگ بھاگ کر ہم جو ہے وہ جماعت کو پکڑتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور فرش کو بھی گیلا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم تکبیر کہتے ہیں اور تکبیر کے بعد جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا تنہا نماز پڑھتے ہیں، جماعت میں تو چونکہ امام صاحب قرات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی سن رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم اپنی قرات کر رہے ہوتے ہیں ہمارا قیام کیسا ہوتا ہے، بہت جلدی قیام ہوتا ہے، ہمارا رکوع کیسا ہوتا ہے، بہت جلدی ہوتا ہے ہمارا رکوع۔ ہم رکوع کے اندر جو ہے اس کے تعدیل ارکان جو اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، یعنی جو ہے وہ اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمیدہ، جب ہم امام کے ساتھ ہوتے ہیں یا تنہا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بہت جلدی ہم رکوع کرتے ہیں اور قوما کرتے ہیں، صحیح اٹھ بھی نہیں پاتے اور ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہاں جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا کہ جب تم جو ہے وہ قیام کرو تو جس قدر قرآن آسان ہو پڑھ لو، پھر رکوع کرو، حتیٰ کہ رکوع میں مطمئن ہو جاؤ۔ ہم رکوع کرتے ہیں اور فوراً قومے کی طرف لوٹتے ہیں، قومہ پورا نہیں ہوتا بھی، سیدھا کھڑے بھی نہیں ہوئے ہوتے اور ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ ذرا جائزہ لیں اپنی نمازوں کا۔ پھر سجدے کے متعلق فرمایا اور کہا مطمئن ہو جاؤ۔ ہماری تو تسبیحات پوری نہیں ہوتی، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے برابر میں اب بھی وہ 2 تسبیح پوری کی ہوتی ہے اور ہم 5 مرتبہ اپنی تسبیح ہماری پوری ہو چکی ہوتی ہے، اس کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، ہماری 4 رکعتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اطمینان سے ہماری نماز نہیں ہو رہی ہوتی، نہ قیام میں اطمینان ہے، نہ رکوع میں اطمینان ہے، نہ سجود میں اطمینان ہے، نہ ہم تحیات پڑھتے ہیں اس وقت اطمینان ہے۔ تو اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، تلاوت کے اندر اطمینان سے قرات کرنی ہے۔ یہ حدیث ہمیں نماز سکھا رہی ہے۔ اے مدنی چینل کے ناظرین، اے فیس بک پر ہمیں دیکھنے والے اسلامی بھائیوں ویورز، آپ سب کے لیے غور کریں، ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جلدی جلدی میں ہمارا رکوع صحیح نہیں ہو رہا، ہمارے سجدے سجدہ نہیں ہو رہے، 2 سجدوں کے درمیان ہمیں بیٹھنا ہے، ایک سبحان اللہ کی مقدار جس کو ہم جلسہ کہتے ہیں، ہمارا جلسہ صحیح ادا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، حالانکہ ہم یہ بار بار سنتے رہتے ہیں۔ ہم جائزہ لیں اپنی نماز کا، ہمارا قیام درست ہو، ہمارا رکوع درست ہو، ہمارے سجود درست ہوں۔ اللہ ہمیں صحیح نماز پڑھنے والا بنا دے۔ تابعی بزرگ امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی نماز کیسی تھی؟ سبحان اللہ۔ جب آپ حاکم مدینہ تھے، ان دنوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم خاص سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے آپ نے نماز ادا کی، اور پھر اس کے بعد سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی نماز انہیں بہت پسند آئی، چنانچہ نماز پڑھنے کے بعد فرمایا کہ میں نے اس نوجوان سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی نماز پڑھنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ صحابی رسول فرما رہے ہیں عمر بن عبدالعزیز کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دیکھ کر ان کے پیچھے نماز پڑھ کر کہہ رہے ہیں ایسا میں نے نہیں دیکھا، اتنی ملتی جلتی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی نماز، ایسا میں نے کوئی نہیں دیکھا جیسی انہوں نے نماز ادا کی۔ کیسے تھے یہ، کیسا ان کا رکوع ہوتا تھا، کیسا قیام ہوتا تھا، کیسے سجود ہوتے تھے، اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ نماز پوری ادا کریں، نماز میں چوری نہ کریں۔ ہاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں میں سب سے بدتر چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے مدنی چینل پہ معلوم ہوا ہو کہ نماز میں بھی چوری ہوتی ہے، ہم تو سوچتے ہیں مال کی چوری ہوتی ہے، جناب اجناس کی چوری ہوتی ہے، لوگ موبائل چوری کر لیتے ہیں، تو اس کی چوری ہوتی ہے کیا؟ نماز میں بھی چوری ہوتی ہے؟ جی ہاں، نماز میں بھی چوری ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی شخص اپنی نماز میں کس طرح چوری کر سکتا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اس کے رکوع پورے نہیں کرتا، یا ارشاد فرمایا
وہ رکوع و سجود میں اپنی پیٹھ سیدھی نہیں کرتا۔ اب غور کریں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ ان کی تربت پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے، اس حدیث پاک کی تحت فرماتے ہیں کہ مال کے چور سے نماز کا چور بدتر ہے، کیونکہ مال کا چور اگر سزا بھی پاتا ہے تو چوری کے مال سے کچھ نہ کچھ نفع اٹھا لیتا ہے، پکڑا جاتا ہے مگر جو ہے وہ مال لے لیتا ہے، مال سے نفع حاصل کر لیتا ہے وہ، اور سزا مل جاتی ہے اس کو، مگر نماز کا چور تو سزا پوری پائے گا، اس کے نفع کی کوئی صورت نہیں۔ مال کا چور بندے کا حق مارتا ہے اور نماز کا چور اللہ پاک کا حق مارتا ہے۔ یہ حالت ان کی ہے جو نماز کو ناقص پڑھتے ہیں، اس سے وہ لوگ درس عبرت حاصل کریں جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے۔ تو جو نماز پڑھتے ہیں وہ اپنی نماز کا جائزہ لیں کہ میری نماز درست ہے یا نہیں، میں قیام کر رہا ہوں تو میرا قیام صحیح ہے یا نہیں، میرا رکوع صحیح ہے یا نہیں۔ اچھا، ہم دیکھ کر نماز بعض اوقات پڑھ رہے ہوتے ہیں، میرے ابو نماز پڑھ رہے تھے تو میں نے ان کو دیکھا، میں مسجد میں گیا تو فلاں آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اس کو دیکھا میں نے۔ جو کام دیکھ کر کیا جاتا ہے اس میں اور جو کام سیکھ کر کیا جاتا ہے ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی درزی کے پاس جائے اور درزی جو ہے وہ کپڑے سی رہا ہو، کرتا سی رہا ہو، جبہ بنا رہا ہو جناب، اور آپ اس کو دیکھ رہے ہوں اور آپ کہیں ذرا میں نے دیکھ لیا اب تم نے کس طرح اس کی جو ہے اس کو کرتے کے اور جبے کو کاٹا ہے، ذرا مجھے بھی موقع دے دو، میں بھی جبہ جو ہے بنا لوں گا اور کاٹ لوں گا میں اس کو۔ اب بتائیں اگر وہ کینچی لے کر اگر کرتا بنانا شروع کرے گا تو ایسا لگے گا کہ وہ جو ہے وہ پاجامہ بنا دے گا جناب، کیونکہ اس نے دیکھا ہے، اس نے سیکھا نہیں ہے۔ ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات کئی کام اور سیکھ نہیں رہے ہوتے۔ کہ ہم نے نماز سیکھی کہ نماز میں کتنے فرائض ہیں، نماز میں شرائط کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، نماز میں سنتیں کتنی ہیں، نماز میں مستحبات کتنے ہیں، نماز میں مفسدات کتنے ہیں، کہ کن باتوں سے نماز سے وہ شخص اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ضائع ہو جائے گی۔ یہ نہیں معلوم بہت سارے لوگوں کو، اس پر ہمیں توجہ کرنا ہے۔ سنیے، روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھتے وہ رکوع سجود پورے ادا نہیں کرتا تھا، تو اس سے فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی، اور اگر تم اس حالت میں انتقال کر جاؤ تو تم نبی پاک کے طریقے پر تمہاری موت واقع نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، غور کریں، نسائی شریف کی روایت میں ہے کہ آپ نے پوچھا تم کب سے اس طرح نماز پڑھ رہے ہو؟ ایک شخص کو دیکھ کر آپ نے پوچھا تم کب سے اس طرح نماز پڑھ رہے ہو، یعنی رکوع صحیح ادا نہیں کر رہا، سجود صحیح ادا نہیں ہو رہے؟ تو اس نے کہا 40 سال سے۔ تو آپ نے فرمایا تم نے 40 سال سے نماز ہی نہیں پڑھی، اور اگر اسی حالت میں تمہیں موت آ گئی تو دین محمدی پر نہیں مرو گے۔ کتنی توجہ طلب بات ہے، دن میں 5 وقت ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سیکھ نہیں رہے نماز ہم۔ کبھی ہم نے کسی قاری صاحب سے کہا حضور میری نماز میں جو قرات ہوتی ہے آپ سن لیجئے، میں صحیح قرات کر رہا ہوں، میں رکوع کی تسبیح صحیح پڑھ رہا ہوں، میں سجود میں جو پڑھ رہا ہوں سبحان ربی الاعلی میں صحیح پڑھ رہا ہوں، میں جو التحیات پڑھ رہا ہوں یہ درست پڑھ رہا ہوں نہیں پڑھ رہا؟ نہیں پتا، ہم شرما رہے ہیں۔ یہ شرم کہیں آخرت میں ہمیں پریشانی میں مبتلا نہ کر دے، عذاب میں گرفتار نہ کر دے۔ اس لیے ہر ایک کو اپنی نماز کا جائزہ لینا ہے۔ دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ رب العالمین نماز کورس ہوتا ہے، آن لائن بھی آپ کورس کر سکتے ہیں۔ آپ فیضان مدینہ آ کر مختلف مقامات پر یہ فیضان نماز کورس کا اعلان ہوتا رہتا ہے، آپ وہ کورس کر لیجئے، کچھ گھنٹے دے دیجئے اور اپنی اس اہم اور اعظم عبادت کو سیکھ لیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ کوئی بہت بڑی مسٹیک کر رہے ہوں جس سے آپ کی نماز ضائع ہو رہی ہو سکتا ہے آپ کی مسٹیک ایسی ہو کہ آپ کی نماز مکروہ ہو رہی ہو۔ اس لیے ہم سب نے جائزہ لینا ہے، ہم سب نے غور کرنا ہے اور اپنی نمازوں کو درست کرنا ہے۔ رب کریم ہمیں نمازوں میں خشوع خضوع عطا فرمائے۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو نمازیں اپنے وقت میں ادا کرے اور نماز کے لیے اچھی طرح وضو کرے، اس کا قیام خشوع رکوع و سجود پورے کرے، اس کا قیام خشوع رکوع و سجود یعنی سجدے پورے کرے
تو اس کی نماز سفید روشن ہو کر یہ کہتی ہے یا اللہ، اے اللہ پاک تیری حفاظت فرمائے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ بندہ جب ایسی نماز پڑھتا ہے کہ اس کے قیام میں خشوع ہوتا ہے، اس کے سجدے صحیح ادا ہوتے ہیں، تو نماز سفید اور روشن ہو کر اس سے نکلتی ہے اور کہتی ہے اللہ تیری حفاظت فرمائے، نمازی کے لیے کہتی ہے۔ اور جو شخص بے وقت ادا کرے، سورج نکل گیا اور اب فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، رات عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور دوسرے وقت میں نماز پڑھ رہا ہے، قضا کر رہا ہے، تو جو شخص نماز بے وقت ادا کرے اور اس کے لیے کامل وضو نہ کرے، اس کے خشوع اور رکوع اور سجود پورے نہ کرے، تو وہ نماز سیاہ تاریک یعنی کالی اندھیری ہو کر کہتی ہے اور نکلتی ہے اور یہ کہتی ہے اللہ پاک تجھے ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا۔ یہاں تک کہ اللہ پاک جہاں چاہتا ہے وہ اس جگہ پہنچ جاتی ہے، پھر وہ بوسیدہ کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، ہم غور کریں کہ ہمارا قیام، ہمارا رکوع، ہمارے سجود درست ہیں یا نہیں ہیں، اور کسی عالم سے اپنی نماز کو چیک کرائیں۔ امیر اہل سنت کی پیاری کتاب نماز کا طریقہ پڑھیں آپ، اور اس کو جو ہے بغور پڑھیں، جو چیز سمجھ میں نہ آئے انڈر لائن کریں، کسی عالم سے پوچھیں اس کا کیا مطلب ہے۔ اس اہم اور اعظم عبادت کی حفاظت کریں۔ رب کریم ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرمائے، اور ہمیں فکر عطا فرمائے کہ ہم سب نماز کا جائزہ لینے والے بن جائیں۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے کلام سنتے ہیں مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا۔